ہم عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ عید کی جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ایک شکرانہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے 1 مہینے کے روزے کی ہمیں توفیق بخشی، 1 مہینہ ہم نے تیری عبادت کی، آج تیری بارگاہ میں ہم سر جھکا کر اور یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں بھی ہمیں تو اپنی نیکی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق دینا۔ اس بات کا اظہار ہم کرتے ہیں اس عید کی نماز کے لیے۔ عید کی نماز میں ضرور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی شامل کریں، اور عید کی نماز اللہ کے نبی کھلے میدان میں پڑھتے تھے، عیدگاہ میں پڑھتے تھے، مجبوری میں مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے ورنہ عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی ضرور لے کے جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کنواری عورتوں کو، شادی شدہ عورتوں کو اور پردے والی عورتوں کو سب کو لے کر کے ہم جائیں، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت پیریڈ میں ہے تو وہ بھی عیدگاہ میں جائے، مسلمانوں کی نماز سے الگ رہے گی لیکن ان کی دعا میں شامل ہے۔ یعنی عیدین کی جو دعا ہے، امام کی دعا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سارے لوگ شامل ہوں، مرد بھی شامل ہوں، عورتیں بھی شامل ہوں، اس کی تاکید کی اللہ کے نبی نے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے، ہماری مائیں بہنیں جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو وہ پہلی بات تو مکمل پردے میں جائیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ لگا کے نہ جائیں۔ جس طریقے سے عام حالات میں عورت کا خوشبو لگا کر کے نکلنا، غیر مردوں کے پاس سے اس کا گزرنا حرام قرار دیا گیا ہے، نماز کے لیے جب کوئی عورت نکلتی ہے تو خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔ تو اپنی ماؤں بہنوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں، بہت میک اپ کر کے اور بہت خوشبو والے جو ہے آئٹمس لگا کر کے اور بالکل بن سنور کر کے اور بے پردہ ہو کر کے اگر کوئی عورت جاتی ہے تو ایسا جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور ہم یہ اسلام کی غلط چھوی پیدا کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ عیدین کے تعلق سے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت یاد رکھنی چاہیے، اور تکبیر کے کلمات عید کے دن آپ جب جائیں تو پکارتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے کلمات بھی اللہ کے نبی کی سنت ہیں۔